بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عظمیٰ عباسی۔ امید ہے آپ سب ایمان و صحت کی بہترین حالت میں اپنے ایام زیست گزار رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، اس لیے میری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ میں نے قربانی کے چند پہلوؤں کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی شعائر اسلام میں سے ایک عظیم، عاشقانہ، والہانہ اور بے حد فضیلت والا حکم ہے۔ ہر دور میں مسلمانوں نے نہایت محبت، عشق و اہتمام کے ساتھ اس حکم کو پورا کیا ہے۔ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے چلی آ رہی ہے اور ہر امت میں ضروری رہی ہے۔ ارشاد ربانی سے خوب واضح ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے تاکہ وہ ان چوپاہے یعنی جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی قربانی کا بھی قرآن نے تذکرہ فرمایا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ان لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعی قصہ سنا دو۔ ان دونوں نے قربانی کی، پھر ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ تو زبان ضد عام ہے۔ رحمت خداوند کو ان کے حکم کی تعمیل کی ادا ایسی پسند آئی کہ اسی ادا سے امت محمدیہ کو قربانی کا حکم دے دیا، ورنہ اس سے قبل امتوں میں قربانی کا یہ طریقہ تھا کہ قربانی کو ایک کھلے میدان میں رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی اور قربانی کو جلا ڈالتی۔ یہ قربانی کی قبولیت کی نشانی ہوتی تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ذریعے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت محمدیہ کو قربانی کا حکم دیا۔ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں قربانی سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اون کے بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کام میں مال خرچ کیا جائے اور وہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی میں خرچ کیے جانے والے مال سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن کوئی نیک عمل اللہ کے نزدیک قربانی کے خون بہانے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی سے قربانی کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کیا کرو، اس لیے کہ جب مسلمان اپنی قربانی کا رخ قبلے کی طرف کرتے ہیں تو اس کا خون، گوبر اور اون قیامت کے دن میزان میں نیکیوں کی شکل میں حاضر کیے جائیں گے۔ یہ تو تھے قربانی کے فضائل۔ اب اس میں کوتاہی کیا کرتے ہیں ہم؟ قربانی کے بے انتہا فضائل و ثواب ہونے کے باوجود کئی لوگ اس فریضے کی ادائیگی میں غفلت برتتے ہیں، قربانی واجب ہونے کے باوجود نہیں کرتے۔ بعض اوقات گھر کے کئی افراد پر قربانی واجب ہونے کے باوجود ایک ہی فرد کی ادائیگی کو کافی و شافی سمجھتے ہیں، باقی کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سخت وعید نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو قربانی کی وسعت حاصل ہو، اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ گھر میں قربانی کا جانور لاتے ہیں اور اسے ہر دفعہ الگ الگ فرد کے نام سے قربان کرتے ہیں۔ ایک سال والد کے نام کی قربانی کرتے ہیں، ایک سال والدہ کے نام کی قربانی کرتے ہیں۔ اب جس کے نام کی آپ قربانی کریں گے اس کے نام کی تو ہو جائے گی، لیکن جو شخص مالک نصاب ہے، جس پر قربانی واجب ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ اس نے اپنا واجب چھوڑ کر کسی کے نام کی قربانی کی ہے۔ اگر کسی کے نام کی قربانی کرنی ہی ہے تو آپ کو ہر سال 2 قربانیاں کرنی پڑیں گی،
کیونکہ مالک نصاب آپ ہیں۔ پہلے آپ کو اپنا واجب ادا کرنا ہے، پھر گھر کے کسی فرد کی قربانی کر سکیں گے۔ آج کل نام نہاد روشن خیالوں نے مسلمانوں کے دل سے قربانی کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا ہے۔ کچھ لا علم لوگ ان کی سازشوں میں گر کر کہتے ہیں کہ قربانی کے بجائے پیسے کسی فلاحی ادارے میں دے دیے جائیں تاکہ انسانیت کی فلاح و بہبود کا کام کیا جائے۔ یہ سادہ عوام جانتی نہیں کہ انسانیت کے فلاح و بہبود کے نام پر بنے یہ ادارے مقصد میں کم اور اپنی ذات و ادارے پر خوب پیسہ لگاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کی اصل روح ہی تعمیل حکم ہے، اور مالک نے جو حکم دیا ہے اس پر بلا چوں چرا کے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ اصل مقصد اور حکم ہی جانور قربان کرنے کا ہے، تو حکم کی تعمیل بھی قربانی کی صورت میں ہی ہوگی۔ اگر آپ 10 لاکھ بھی صدقہ کر دیں تو وہ 20-25 ہزار کے جانور کی قربانی کی جگہ قابل قبول نہ ہوگا۔ قربانی میں اخلاص نیت کی بے حد ضرورت ہے۔ ایک مسلمان کا قربانی کرنے کا مقصد ہی اللہ کے حکم کی تعمیل کر کے اس کی رضا حاصل کرنا ہے، یعنی اخلاص سے بھرپور ہو اور ریاکاری اور دکھلاوے اور ذاتی برتری سے پاک ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہمیں اس سبق کی یاد دہانی کرواتی ہے۔ بلا شبہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ قربانی کی اصل روح اور حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرے اور اللہ رب العزت کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر دے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کی ظاہری صورت کے ساتھ ساتھ اس کی حقیقت حاصل کرنے کا عزم کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں قربانی کو اس کی حقیقت و اخلاص کے ساتھ کرنے والا بنائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔